عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر ضلالة وكل ضلالة في النار. ہم نے کوئی جانکاری حاصل نہیں کی. ہماری پوری زندگی گزر چکی اور دین کی بنیادی باتوں کے تعلق سے ہم واقف نہیں تھے. جن چیزوں کے بغیر ایک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، ان چیزوں کے بارے میں بھی ہم نے جانکاری حاصل نہیں کی اور غفلت کی زندگی گزارتے رہے. تو یقیناً قبر کے اندر جب ہمیں سوال کیا جائے گا جواب دینا آسان نہیں ہوگا. افسوس کہ بہت سارے لوگوں کی حالت اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اس طرح کی ہوتی ہے جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. کہ دنیاوی زندگی کے متعلق اگر ان سے سوال کیا جائے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی، ظاہری چیزوں کے بارے میں، کیسے زندگی گزارنی ہے، کہاں سے فائدے مل سکتے ہیں، کہاں سے نقصان ہو سکتا ہے، ہر چیز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. سوئی سے لے کر جہاز تک کے بارے میں انہیں علم ہوگا. لیکن آخرت کے متعلق پوچھ لیں وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. آخرت کے متعلق غفلت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ معاشرے کا آپ جائزہ لیں، دین کے بنیادی مسائل کے تعلق سے انہیں پوچھیں، آپ کو انتہائی افسوس ہوگا کہ باریک مسائل تو چھوڑیں، جو بنیادی مسائل ہیں ان مسائل کے تعلق سے بھی غفلت کی زندگی اکثر و بیشتر لوگ جی رہے ہیں. آج کے اس خطبے میں، اس مختصر وقت میں ایک اہم مسئلے کے متعلق، جس مسئلے کے بغیر کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اس مسئلے کے متعلق آپ کے سامنے چند بنیادی باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یہ مسئلہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا مسئلہ. اس امت کے اندر جو سب سے پہلے فتنے رونما ہوئے، ابھی صحابہ کرام کی زندگی چل رہی تھی، انہی کا زمانہ تھا. انہی کے زمانے میں جو چند فتنے ظاہر ہوئے ان میں سے ایک فتنہ تقدیر کا انکار کا فتنہ تھا. یہ مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تقدیر پر ایمان نہیں لاتا تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. کہ کوئی مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان نہ لائے. ایمان کے 6 ارکان میں سے یہ چھٹا رکن ہے کہ ایک بندہ تقدیر پر ایمان لائے، چاہے وہ تقدیر اچھی ہو یا وہ تقدیر بری ہو. اس پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے شامل ہے. اگر کوئی شخص تقدیر پر ایمان نہیں لاتا اور یہ سوچ رہا ہے کہ اسے نجات مل جائے گی، اس کا اسلام مکمل ہے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں القدر نظام التوحید. توحید کا پورا سسٹم جو ہے یہ تقدیر پر ایمان لانے سے جڑا ہوا ہے. توحید کا پورا سسٹم یہ تقدیر کے ساتھ مربوط ہے، جڑا ہوا ہے. فمن وحد اللہ عز وجل وکذب بالقدر کان تکذیبہ للقدر نقضا للتوحید. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، لیکن تقدیر کا انکار کرتا ہے، کان تکذیبہ للقدر نقضا للتوحید، تو تقدیر کے انکار کی وجہ سے اس کی توحید بھی صحیح سالم نہیں رہی، اس کی توحید بھی ختم ہو جائے گی اور اس شخص کو موحد نہیں مانا جائے گا. تو توحید کا پورا سسٹم یہ کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ یہ تقدیر پر ایمان لانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس سے اس مسئلے کی اہمیت کو آپ سمجھ سکتے ہیں.
لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگوں کو پوچھے اس مسئلے کے متعلق اکثر و بیشتر کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ تقدیر پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے. کیسے ہم مانے جائیں کہ ہم تقدیر پر ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اور جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں ان کے عقائد اور ان کے نظریات کیا ہیں. ابھی میں نے کہا کہ سب سے پہلے جو فتنے رونما ہوئی اس امت کے اندر، ان میں سے ایک فتنہ کیا تھا؟ اس تقدیر کے انکار کا فتنہ تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باقیات ہیں جن کی وفات 73 ہجری میں ہوئی ہے، اور اس وقت اور بھی بے شمار صحابہ اکرام اس دنیا میں باحیات ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں. صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے جو پہلی حدیث ذکر کی ہے، صحیح مسلم کی پہلی حدیث، اس میں اس فتنے کا تذکرہ ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک قصہ بیان کیا ہے پہلی حدیث کے اندر کہ بصرہ سے دو لوگ مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں. یہ دو لوگ کون ہیں؟ کوئی عام نہیں ہے بلکہ علماء تابعین میں سے ہے. جلیل القدر دو تابعین بصرہ سے تشریف لاتے ہیں مکہ مکرمہ. ایک کا نام ہے حمید بن عبد الرحمن الحمیری اور دوسرے کا نام ہے یحییٰ بن یعمر رحمہ اللہ. یہ دونوں جلیل القدر علماء تابعین میں سے ہیں. یہ دونوں کس کے آتے ہیں؟ حج کے مقصد سے یا عمرے کے مقصد سے. لیکن ایک اہم مسئلے کا دریافت کرنا یہ ان کے عزائم میں شامل تھا. چنانچہ دونوں آپس میں کہہ رہے ہیں کہ کاش کے یہاں کسی صحابی رسول سے ملاقات ہو جاتی اور ہم ان سے اپنے علاقے میں جو فتنہ ظاہر ہوا ہے اس فتنے کے متعلق پوچھ لیتے. اسی دوران دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے زبردست متبع، دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد حرام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم فوراً ان کے پاس گئے، لپک کر ان کے پاس پہنچے، ایک ان کے دائیں جانب اور ایک ان کے بائیں جانب ہو گئے. پھر ہم نے کہنا شروع کیا کہ ہمارے علاقے میں ایک فتنہ ظاہر ہوا ہے. کون سا فتنہ؟ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، علم کی باتیں کرتے ہیں، وہ جاہل نہیں ہیں، عبادت کے اندر علم کے اندر مشغول رہنے والے لوگ ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ اللہ قدر وَأَنَّ الْأَمْرَ عُرُوفٌ. تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تقدیر پر ایمان نہیں آتی. اور کہتے ہیں وَأَنَّ الْأَمْرَ عُرُوفٌ کہ اللہ رب العالمین کو کسی چیز کا علم کب ہوتا ہے؟ جب اس چیز کا وقوع ہو جاتا ہے، وہ چیز واقع ہو جاتی ہے، تب اللہ رب العالمین کو اس چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے. پہلے سے اللہ رب العالمین کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ تقدیر کا صریح طور پر انکار کرنا ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ رب العالمین کو مستقبل کے بارے میں علم نہیں ہے، کب کون سی چیز واقع ہوگی، کس طرح ہوگی، اگر کوئی شخص اس چیز پر ایمان نہیں لاتا تو یہ تقدیر کا انکار کرنے والا مانا جائے گا. ابھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ تقدیر پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے. ان میں سے پہلا رکن یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے بارے میں مستقبل میں جو واقع ہونے والے ہیں تفصیل کے ساتھ چاہتے ہیں، ذرے ذرے کے بارے میں اللہ رب العالمین کو خبر رہتی ہے. تو یہاں یہ فتنہ ظاہر ہوا اور وہ کیا کہتے تھے؟ ان الامر عرف واللہ قدر، کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ رب العالمین کو کسی چیز کے بارے میں علم کب ہوتا ہے؟ جب وہ چیز واقع ہو جاتی ہے. پہلے سے اللہ رب العالمین کو علم نہیں ہوتا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی یہ کلمہ سنتے ہیں فوراً کہتے ہیں کہ انہیں جا کر خبر کر دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں، ان سے اب کوئی تعلق نہیں. قطع تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. حقیقت میں ایک بدعتی کے ساتھ ایک موحد کا یہی رویہ ہونا چاہیے. ایک بدعتی کے ساتھ ایک موحد کا کوئی تعلق، دینی تعلق نہیں ہونا چاہیے. فوراً کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور مجھ سے بری ہے. پھر کہتے ہیں کہ اگر وہ خود پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرے لیکن تقدیر پر ایمان نہ لائیں تو اللہ رب العالمین ان کے اس صدقات و خیرات کو قبول کرنے والے نہیں ہیں. اب اور کہیں کہ اگر کوئی شخص اس قدر نیکی کے کاموں میں آگے بڑھا ہوا ہو، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو، کتنا خرچ کرنے والا ہو؟ احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرنے والا ہو، اخلاص للہ کے ساتھ خرچ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین نے مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے. احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا معنی یہ ہے
کہ پوری دنیا کی دولت بھی اگر اس کے پاس ہو تو سب کچھ اللہ کے راہ میں لٹا دینے والا ہے۔ احد پہاڑ کوئی معمولی پہاڑ نہیں ہے، بہت ہی عظیم پہاڑ ہے۔ پوری دنیا کی دولت کو بھی سونے میں اگر بدلا جائے، کنورٹ کیا جائے، تب بھی احد پہاڑ کے برابر ہونا ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص پوری دنیا کا مالک ہو جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، لیکن تقدیر پر ایمان نہ آئے تو اللہ رب العالمین اس کی اس نیکی کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہ ہر عمل اس کے پاس موجود ہو لیکن تقدیر پر ایمان نہ ہو تو اللہ رب العالمین کے یہاں اسے نجات نہیں مل سکتی۔ اس سے اس مسئلے کی اہمیت کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر تقدیر پر ہم ایمان لانے والے ہوئے، دوسرے اعمال ہمارے قبول کیے جائیں گے۔ تقدیر پر ہمارا ایمان نہ ہو، چاہے کتنے ہی نیک عمل کرتے رہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان تمام اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ تقدیر پر ایمان ہمارا کیسے صحیح ہو۔ تقدیر پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ کیسے یہ مانا جائے کہ ہم تقدیر پر حقیقت میں ایمان لانے والے ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس تعلق سے ایک بہت ہی پیاری کتاب لکھی ہے شفاء العلیل کے نام سے، جس میں تقدیر کے مسائل پر زبردست بحث کی ہے۔ اس کتاب کے اندر خلاصے کے طور پر فرماتے ہیں کہ 4 ارکان ہیں تقدیر کے اوپر ایمان لانے کے۔ اگر کوئی شخص ان چاروں ارکان پر ایمان لاتا ہے تو یہ مانا جائے گا کہ وہ تقدیر پر ایمان لانے والا ہے، اور ان میں سے کسی رکن کا اگر انکار کرے تو یہ مانا جائے گا کہ اس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے۔ وہ 4 ارکان کیا ہیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا شمار ان میں ہو جو تقدیر پر ایمان لانے والے ہیں، کیونکہ تقدیر پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کے ایمان کا تصور نہیں کیا سکتا۔ پہلا رکن کیا ہے؟ پہلا رکن یہی ہے جس کے بارے میں ابھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا گیا، جس کا انہوں نے انکار کیا تھا۔ پہلا رکن یہی ہے کہ ایک بندہ ایمان رکھے اللہ رب العالمین کے بارے کہ اللہ رب العالمین مستقبل میں واقع ہونے والی ہر چیز کے بارے میں تفصیلاً جانتے ہیں۔ صرف اجمالاً نہیں، بعض گمراہ فرقے ایسے ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کو اجمالاً علم ہوتا، تفصیل اللہ رب العالمین نہیں جانتے۔ مثلا آپ کی پلاننگ ہے کہ اللہ کیا کریں گے، لیکن تفصیل کا آپ کو علم نہیں ہے۔ جائیں گے گھر سے اسٹیشن فلاں جگہ آپ کو جانا ہے، کس کس سے آپ کی ملاقات ہوگی آپ جانتے ہیں؟ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا۔ تو اجمالی ایک علم ہوتا ہے، ہر ایک کے پاس اپنی پلاننگ ہوتی ہے، لیکن تفصیلات کا علم نہیں ہوتا مخلوق کو۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ اجمالی علم اللہ رب العالمین کو ہوتا ہے کہ مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ فلاں جگہ پر فلاں لمحے میں فلاں چیز واقع ہوگی، اس طرح تفصیل کے ساتھ اللہ کو علم نہیں ہوگا۔ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو تقدیر پر ایمان لانے والا اسے نہیں مانا جائے۔ ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین کو علم ہے، جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر نہیں کئی جگہوں پر اعلان کیا ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ رب العالمین کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اللہ رب العالمین کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ دریاؤں کے اندر، خشکی کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کو ہر چیز کے بارے میں علم ہے۔ ہر چیز کی جانکاری اللہ رب العالمین کو ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا آیت میں اس آیت میں آگے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ درخت سے کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس کے بارے میں بھی جانکاری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ رب العالمین کے علم کی حالت ہے۔ کسی مخلوق سے اس کے علم کا کوئی موازنہ نہیں، کسی مخلوق سے اس کے علم کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں کہا جائے کہ ایک درخت کے اندر کتنے پتے ہیں، درخت کا بتاؤ، ہم ایک درخت کے اندر پتوں کو شمار تک نہیں کر سکتے۔ پورے شہر کے اندر کتنے درخت ہیں، اس میں کتنے پتے ہوں گے، پورے ملک میں پوری دنیا میں کتنے پتے ہوں گے، انسان کی طاقت سے یہ باہر ہے کہ وہ گن سکے۔ پوری دنیا کے اندر کتنے پتے ہیں، پورے انسان کے اندر جتنی طاقتیں ہیں لگا دے تب بھی ممکن نہیں ہے کہ اس چیز کا وہ شمار کر سکے۔ پوری دنیا میں کتنے انسان بستے ہیں، اسی کے بارے میں آج تک لوگوں کو صحیح اندازہ نہیں ہو سکا۔
پتوں کے بارے میں کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا اپنے بارے میں؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ اگر کسی درخت سے کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس کے بارے میں بھی علم ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے علم کی حالت ہے۔ اور جو انسان کو علم دیا گیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ آج انسان اتنی ترقی کر چکا ہے، ہر چیز کو مسخر کر چکا ہے، اس لیے انسان کے ہاتھ میں سب کچھ آ چکا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا بیان کیا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، انسان تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ انتہائی کم ہے، انتہائی معمولی سا علم انسان کو دیا گیا ہے۔ واللہ رب العالمین کے علم کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کا ایک اندازہ آپ لگائیں، اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے دریا، سمندر۔ دریاؤں کے اندر کیا کچھ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ آج تک سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، اس کے باوجود خود سائنسدانوں کا یہ اعتراف ہے کہ تقریباً 5% کے بارے میں سائنسداں تحقیق کر چکے ہیں کہ دریا کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں۔ ابھی چند مہینے پہلے جب ٹائٹینک جہاز کے ملبے کو دیکھنے کے لیے چند امیر لوگ گئے تھے اور سب کے سب حادثے کے شکار ہو چکے تھے، اس وقت BBC ہندی کی طرف سے ایک ڈاکومنٹری ویڈیو آئی تھی جس میں اینکر کہہ رہی ہے کہ سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ تقریباً، اور یہ فخر انداز لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً 5% کے بارے میں ہم تحقیق کر چکے ہیں، ریسرچ کر چکے ہیں کہ کیا کچھ سمندر کے اندر موجود ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ باقی 95% کے بارے میں ہمیں کوئی علم ہی نہیں ہے کہ باقی 95% میں اللہ رب العالمین نے کیا کچھ رکھا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی جانتا ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ باقی 95% میں اللہ رب العالمین نے کیا کچھ رکھا ہے۔ اور یہ جو انسانوں کی تحقیق ہے، یہ تحقیق صرف ایک آسمان اور ایک زمین کے اندر ہے، بس اس آسمان کے اوپر اور 6 آسمان ہیں۔ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس آسمان کو سوراخ کر کے دوسرے آسمان تک پہنچا اور وہاں جا کر تحقیق کرے کہ اللہ رب العالمین نے دوسرے آسمان میں کیا کچھ رکھا ہے۔ یہ کسی انسان کی طاقت نہیں ہے جو آسمان کو سوراخ کر کے دوسرے آسمان تک پہنچے۔ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ جب معراج کرایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر پہنچے، دربار نے سوال کیا جبریل علیہ السلام سے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا اوپر آنے کی اجازت ملی ہے؟ جب کہا گیا کہ ہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے دعوت ملی ہے، اجازت ملی ہے، تب گیٹ کھولا گیا، پھر اللہ کے رسول دوسرے آسمان پر پہنچے۔ پھر تیسرے آسمان پر بھی اسی طرح گیٹ کھولا گیا، تب تیسرے آسمان پر پہنچے۔ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ حالت ہے، کیا کسی انسان کے لیے ممکن ہے کہ خود سے پہنچ جائے؟ تو یہ جو انسانوں کی تحقیق ہے، سائنسدانوں کی تحقیق ہے، وہ صرف کہاں تک ہے؟ صرف ایک آسمان کے نیچے اور ایک زمین کے اوپر۔ بس اس میں اللہ رب العالمین نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں، ان مخلوقات کے بارے میں معمولی انسانوں کی تحقیق ہے۔ باقی 6 آسمانوں میں، باقی 6 زمینوں میں اللہ رب العالمین نے کیا کچھ رکھا ہے، کسی نے دیکھا ہی نہیں، کسی نے جانا ہی نہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو بیان کیا، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، قسم ہے ان چیزوں کی جن کو تم نے دیکھا ہے اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم نے دیکھا نہیں۔ یقیناً انسانوں نے، مخلوقات نے جن چیزوں کو دیکھا نہیں، وہ کہیں زیادہ ہے ان چیزوں کے بالمقابل جن کا ہم نے ادراک کیا۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہر چیز کے بارے میں علم ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ نہیں رکھتا تو گویا کہ وہ تقدیر پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے۔ یہ پہلا رکن ہے تقدیر پر ایمان لانے کا۔ دوسرا رکن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے بالکل صحیح سند سے۔ یہ تقدیر پر ایمان لانے کا دوسرا رکن ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کے اندر سب کچھ لکھ رکھا ہے کہ مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ کے رکھا۔ یہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں اللہ رب العالمین کو بعد میں علم ہوتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں، لوح محفوظ کوئی چیز نہیں، تو یہ قرآن کا بھی انکار ہے
اور حدیث رسول کا ملنا، ایسا بندہ نہیں مانا جائے گا کہ وہ تقدیر پر ایمان لانے والا ہے۔ تیسرا رکن ہے تقدیر پر ایمان لانے کا کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت، ہر چیز اللہ رب العالمین کے ارادے کے تحت ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ رب العالمین کے ارادے اور مشیت سے خارج ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ جو کچھ تم چاہتے ہو، جو کچھ کرتے ہو، وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ہو سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کی مشیت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی مشیت دو طرح کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارادہ دو طرح کا ہے، ایک ارادہ کونیہ اور ایک ارادہ شرعیہ۔ ارادہ کونیہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ارادے سے، اس کی مشیت سے ہر چیز ہو رہی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو، خوش ہو۔ مثلا کوئی شخص چوری کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی کفر کر رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کے ارادے کے تحت ہے، مشیت کے تحت ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو، بلکہ اللہ رب العالمین ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کفر کو، فسوق کو، عصیان کو، نافرمانی کو، ان چیزوں کو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے، پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ جو چیز اللہ کے ارادے سے ہو، اللہ رب العالمین اس چیز سے راضی بھی ہو۔ یہ ہے ارادہ کونیہ یا مشیہ کونیہ کے معنی۔ ارادے کی دوسری قسم ہے ارادہ شرعیہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ارادے کے تحت ہو اور اللہ رب العالمین اس سے راضی بھی ہو۔ اور یہ کون سی چیزیں ہیں؟ جو شریعت کے تحت ہوتی ہے۔ مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، والدین کی خدمت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، برائیوں سے دور رہنا، ان چیزوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں بھی اللہ کے ارادے کے تحت ہوتی ہیں۔ تو یہ ارادہ شرعیہ ہے کہ اللہ رب العالمین پسند بھی کرے۔ تو اللہ رب العالمین کا ارادہ دو طرح کا ہے، ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ جب اللہ کے ارادے سے ہی ہم کر رہے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی بھی ہوگا۔ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے کہ اللہ کے ارادے کے تحت ہر چیز ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی بھی ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ کتاب و سنت کے اندر ہمیں اس کی رہنمائی ملے گی۔ اگر کتاب و سنت کے اندر اس کی دلیل ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوتا ہے، تب اس کام کو ہمیں کرنا چاہیے، اور اگر اللہ رب العالمین اس سے راضی نہ ہو، اس کام سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے تیسرا رکن، یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر چیز چاہے خیر ہو چاہے شر ہو، اللہ رب العالمین کے ارادے اور مشیت کے تحت ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارا بھی اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور ہم جو اعمال کرتے ہیں ان اعمال کا بھی خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ رب العالمین نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو ان اعمال کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ بعض گمراہ فرقے ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ بس ہمارا خالق ہے، ہمارے اعمال کا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا لازمی معنی کیا آئے گا کہ ہم جو عمل کرتے ہیں پھر اس کا خالق کون ہے؟ کہتے ہیں کہ بندہ خود خالق ہے۔ بعض گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں ان اعمال کے خالق ہم خود ہیں۔ اس کا لازمی معنی کیا آئے گا کہ ہر کوئی اپنے عمل کا اگر خالق ہو تو دنیا میں کتنے خالق آئیں گے؟ بے شمار خالق۔ حالانکہ خالق فقط اور فقط کون ہے؟ خالق فقط اور فقط اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ بعض گمراہ فرقے ایسے آئے جنہوں نے کہنا شروع کیا کہ خیر کے جو اعمال ہیں ان کا خالق فقط اللہ ہے، لیکن جو شر کے اعمال ہیں ان کا خالق اللہ نہیں ہے۔ تو شر کے اعمال کا خالق کون ہے؟ شر کے اعمال کا خالق انسان خود اپنا ہے۔ خیر کا خالق کوئی دوسرا، شر کا خالق کوئی دوسرا۔ یہ مجوس کا عقیدہ تھا، اسی لیے اس امت کے اندر ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوا قدریہ کے نام سے، جو اللہ رب العالمین کے لیے تسلیم نہیں کرتا کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کا بھی خالق ہے۔ اللہ کے رسول نے اس فرقے کو مجوس هذه الامه کہا۔ اس امت کے مجوس ہیں جو اللہ رب العالمین کو بندوں کے اعمال کا خالق نہ سمجھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باطل عقیدے پر رد کرنے کے لیے کتاب تصنیف کی تھی، خلق و افعال العباد کے نام سے، یعنی بندوں کے اعمال مخلوق ہیں،
تو ہم جو عمل کرتے ہیں وہ عمل بھی اللہ رب العالمین کا مخلوق ہے، اللہ رب العالمین اس کے خالق ہے، لیکن عمل کرنے والا کون ہے؟ عامل کون ہے؟ فاعل کون ہے؟ تو بندے خود فاعل ہے، عمل کرنے والے ہم ہیں لیکن خالق نہیں ہے، خالق اور فقط اور فقط اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو یہ 4 ارکان ہیں تقدیر پر ایمان لانے کے۔ اگر کوئی شخص ان چاروں ارکان پر ایمان لاتا ہے اور ہمارے اعمال کا بھی خالق ہے، ہر چیز کا خالق فقط اور فقط اللہ کا بھی خالق ہے، ہر چیز کا خالق فقط اور فقط اللہ کی ذات ہے، دنیا میں کائنات میں اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ یہ 4 ارکان میں تقدیر پر ایمان لانے کے۔ اگر کسی بندے کا ایمان اس طرح ہوا، یہ مانا جائے گا کہ تقدیر پر ایمان لانے والا ہے، اور اگر ان میں سے کسی بھی رکن کا کسی نے انکار کیا تو یہ مانا جائے گا کہ تقدیر پر اس کا ایمان نہیں ہے، اور بغیر تقدیر پر ایمان لائے اگر وہ احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں سونا بھی خرچ کرے تب بھی اللہ رب العالمین ان کے اس عمل کو، ان کے اس صدقے کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین کے ان بنیادی مسائل کو صحیح طریقے سے سیکھنے اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔